آئینے ہمیشہ سے انسانی تجسس کا مرکز رہے ہیں، ایک عام سی چیز جو ہمیں ہمارا عکس دکھاتی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو کچھ آئینہ دکھاتا ہے وہ صرف ہماری حقیقت کا عکس ہوتا ہے یا پھر کچھ اور بھی؟ صدیوں سے آئینے خوفناک کہانیوں میں موجود رہے ہیں، اور مختلف ثقافتوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ آئینہ نہ صرف ہماری شکل و صورت کا عکس ہوتا ہے بلکہ وہ روحوں اور جنات کا دروازہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ آئینے میں گہری نظر ڈالیں تو آپ کو اپنا عکس نہیں بلکہ کوئی اور دیکھے گا، کوئی جو ہمیشہ آپ کے پیچھے موجود ہوتا ہے۔ یہ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک لڑکی نے آئینے میں اپنے پیچھے کسی کی پرچھائی دیکھی اور وہ لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ثابت ہوا۔ دوسری جانب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ 3 بار اپنا نام آئینے کے سامنے کہیں تو جنات آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن ان سب کہانیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آئینہ ہمیشہ سچ نہیں دکھاتا بلکہ بعض اوقات وہ ایسی حقیقت دکھاتا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ آج کی یہ کہانی بھی اسی طرح کی ہے، ایک آئینے کے گرد گھومتی ہے جو بظاہر تو عام سا لگتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہوا تھا جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ کہانی علی کی ہے جس نے ایک رات آئینے میں جھانکنے کی غلطی کی تھی اور پھر کبھی اپنی حقیقت کو ویسے نہیں دیکھ سکا۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس خوفناک داستان کے لیے؟ رات کے سناٹے میں جب دنیا نیند کے آغوش میں جا چکی تھی تو علی اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، جسے ہمیشہ سے جنات کی کہانیوں میں بہت دلچسپی تھی، لیکن آج وہ کہانیاں حقیقت میں بدلنے والی تھی اور علی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ علی کے والدین شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور وہ اس بڑی پرانی حویلی میں بالکل اکیلا تھا۔ یہ حویلی اس کے دادا نے کئی دہائیوں پہلے بنوائی تھی اور اس کے اندر قدیم دور کی چیزیں بھری پڑی تھی۔ ان چیزوں میں ایک بہت بڑا اور پرانا آئینہ تھا جو اس حویلی کی سب سے پرانی چیز سمجھی جاتی تھی۔ حویلی کی ملازمہ خالہ زرینہ نے اسے ہمیشہ آئینے کے قریب نہ جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے کہتی کہ اس آئینے کے قریب مت جانا اور اسے ہاتھ مت لگانا، لیکن علی ان باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ علی کو حویلی میں بہت دن ہو چکے تھے، لیکن اس رات کچھ عجیب سا تھا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی اور ہر کونے سے عجیب سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ علی نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ یہ محض اس کا وہم ہے، اور وہ دوبارہ اپنی کتاب میں مگن ہو گیا۔ اچانک بجلی چلی گئی اور کمرہ مکمل طور پر تاریک ہو گیا۔ علی نے موبائل کا ٹارچ چلایا اور کمرے سے باہر نکل کر بجلی کا فیوز دیکھنے لگا۔ جب وہ واپس آیا تو اسے لگا جیسے کوئی اس کے کمرے میں ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی پرانا آئینہ تھا جو ہمیشہ اس کی نظر سے دور رہتا تھا۔ آج وہ بے انتہا خوف کے باوجود اس آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ علی نے آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے آئینے میں جھانکا وہ چونک گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ علی نے جب آئینے میں وہ عجیب چہرہ دیکھا تو اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ کیا میری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں؟ علی آئینے کے قریب ہوا اور اپنے آپ کو غور سے دیکھنے لگا۔ نہیں، یہ میں نہیں ہو سکتا۔ لگتا ہے یہ آئینہ خراب ہو چکا ہے، یا شاید میں تھکا ہوا ہوں۔ اور وہ پریشان ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ علی دوبارہ آئینے کے قریب جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ غلط ہے، لیکن یہ صرف ایک آئینہ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی ایک گہری سانس لیتا ہے اور خود کو حوصلہ دیتا ہے، بس ایک نظر اور، پھر میں چھوڑ دوں گا۔ جیسے ہی آئینے میں دوبارہ دیکھا، اسے ایک سایہ نظر آیا۔ علی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ سایہ کہاں سے آیا؟ کوئی میرے پیچھے ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا رہا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ شاید میری نظروں کا دھوکہ ہے، لیکن یہ سب اتنا اصلی کیسے لگ رہا ہے؟ وہ بری طرح ڈر گیا تھا۔ آئینے میں جو چہرہ تھا وہ علی کا نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ دھیان سے دیکھا تو وہ چہرہ مسکراتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن علی کی مسکراہٹ کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ چہرہ بہت عجیب اور خوفناک تھا، اور وہ علی کو ایسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے کھا جائے گا۔ اچانک آئینے کے پیچھے سے ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا جو آہستہ آہستہ علی کے عکس کے قریب آنے لگا۔ علی کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی اور اس نے فوراً آئینے سے نظریں ہٹا لی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور وہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ وہ بہت بری طرح کانپ رہا تھا۔ علی نے سوچا کہ وہ جنات کی کہانیاں پڑھ رہا تھا اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر گیا ہو۔ رات کا وقت ہے اور لائٹ بھی نہیں ہے، گھر پر بھی وہ اکیلا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا وہم ہو۔ لیکن جب وہ آئینے کے سامنے سے ہٹنے لگا
تو اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ اپنے کمرے سے بھاگ کر نیچے کی طرف دوڑنے لگا۔ جب وہ نیچے پہنچا تو اچانک وہ آئینہ دوبارہ سامنے آ گیا۔ علی جہاں جاتا وہ آئینہ خود بخود اس کے سامنے آ جاتا اور اسے اتنا شدید ڈر لگ رہا تھا کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہی آئینہ تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کے کمرے میں تھا۔ علی کا دماغ چکرا گیا، جیسے اس کو کوئی فرار ہونے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ کمرے میں موجود پرانی چیزوں کو دیکھنے لگا۔ علی نے کمرے کے دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند ہو گیا۔ وہ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ اس کا دل باہر آ گیا۔ اس نے پورا زور لگایا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کوئی یہاں ہے؟ وہ آوازوں کا تعاقب کرتا رہا لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری ہیلوسینیشنز ہوں یا شاید یہ حقیقت ہے۔ وہ سرگوشیاں اور بھی تیز ہو گئیں۔ علی نے اپنے کانوں کو پکڑ لیا۔ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، مجھے سکون لینے دو، مجھے آرام کرنے دو، علی نے یہ بولا تو اچانک آوازیں بند ہو گئی اور وہاں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے رات کے 3 بجے قبرستان میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ علی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا رہا لیکن دروازہ نہ کھلا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ علی کو ایسا لگا جیسے وہ اس گھر میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا ہو۔ اچانک وہی سرگوشیاں دوبارہ سنائی دی۔ یہ سرگوشیاں اسے آئینے کی طرف دیکھنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ علی نے کمرے کے دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند ہو گیا۔ وہ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ علی کو لگا کہ اس کا دل باہر آ گیا ہے۔ اس نے پورا زور لگایا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اچانک وہی سرگوشیاں دوبارہ سنائی دی۔ یہ سرگوشیاں اسے آئینے کی طرف دیکھنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ آئینہ مت دیکھو، یہ آواز بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ انہی کہانیوں کی آواز تھی جو وہ بچپن سے پڑھتا آیا تھا، لیکن علی خوف کے باوجود اپنی نظر آئینے سے نہیں ہٹا سکا۔ وہ اس شیشے کے قریب گیا اور جیسے ہی اس نے دوبارہ اس آئینے میں جھانکا تو اس کا عکس آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا اور اس کی جگہ ایک خوفناک عورت کی شکل نمودار ہوئی جو مسکراتی ہوئی علی کو گھور رہی تھی۔ علی بہت ڈر گیا تھا۔ علی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کسی طرح وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر اس کی ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ نہ بھاگ سکتا تھا نہ چل سکتا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی ایک گہری سانس لیتا ہے اور خود کو حوصلہ دیتا ہے، بس ایک نظر اور پھر میں چھوڑ دوں گا۔ اچانک وہ عورت آئینے سے باہر نکل آئی جیسے کسی ہارر مووی کا سین ہو اور وہ علی کے قریب آ گئی۔ علی کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں بڑھی کی بڑھی رہ گئی اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ چیخنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو اور اس کی آواز نہ نکل رہی ہو۔ علی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ شاید میری نظروں کا دھوکہ ہے، لیکن یہ سب اتنا اصلی کیسے لگ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ میری ہیلوسینیشنز ہوں یا شاید یہ حقیقت ہے۔ وہ سرگوشیاں اور بھی تیز ہو گئیں۔ وہ عورت اس کے کان کے پاس آئی اور سرگوشی کرنے لگی۔ اب تم بھی قید ہو چکے ہو جیسے میں ہوں، اب تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ علی نے اپنے کانوں کو پکڑ لیا۔ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، مجھے سکون لینے دو، مجھے آرام کرنے دو، علی نے یہ بولا تو اچانک آوازیں بند ہو گئی اور وہاں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے رات کے 3 بجے قبرستان میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اور وہ عورت مسکراتی ہوئی دوبارہ آئینے میں چلی گئی۔ اس عورت کے جانے کے بعد جب علی نے دوبارہ شیشے میں دیکھا تو اسے اپنا چہرہ نظر آیا اور علی نے سکون کا سانس لیا، لیکن اصل میں آئینے میں وہ عکس اب بھی اس عورت کا تھا جو علی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کتنا عجیب ہے کہ آپ آدھی رات کو گپ اندھیرے میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں اور بظاہر وہ چہرہ آپ کا ہو مگر حقیقتاً وہ چہرہ کسی اور کا ہو۔ علی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا رہا لیکن دروازہ نہ کھلا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ علی کو ایسا لگا جیسے وہ اس گھر میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا ہو۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے قبر میں ڈال دیا ہو اور اب وہ اس پر مٹی ڈال رہا ہو اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ درگور ہو گیا ہو۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹتا رہا۔
لیکن دروازہ نہ کھلا۔ علی زور زور سے چلا رہا تھا کہ کسی کو تو میری مدد کرنی ہوگی، مجھے یہاں سے باہر نکالو، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ جب صبح ہوئی تو حویلی کی ملازمہ خالہ زرینہ حویلی میں داخل ہوئی۔ اس نے علی کو آوازیں دی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو اسے وہی آئینہ دکھائی دیا اور آئینے میں علی کا عکس تھا، لیکن علی کہیں نہیں تھا۔ خالہ زرینہ نے آئینے کو غور سے دیکھا اور اس کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی، ایسے جیسے وہ کچھ جانتی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ جو کوئی اس آئینے میں جھانکتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ وہ آہستہ آہستہ آئینے کے سامنے سے پیچھے ہٹتی چلی گئی اور آئینے کے پیچھے سے پھر وہی سرگوشیاں سنائی دی، آئینہ مت دیکھو، آئینہ مت دیکھو۔ یہ کہانی آئینے کی خوفناک اور پراسرار دنیا میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آئینہ ایک دروازہ ہے جس کے پیچھے وہم و گمان سے بھرے ایک خوفناک حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ اس پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ایسی جگہ ضرور موجود ہوتی ہے جہاں پہ انسانوں کے علاوہ اور مخلوق بھی رہتی ہے۔ وہ کبھی ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں اور کبھی نہیں دلاتے۔ کچھ لوگ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے بہت سارے ایکسپیرینسز لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے گھر جو آبادی سے دور ہوتے ہیں، وہاں نارملی اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ مگر بہت سارے گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں لوگ انہیں دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسی ہی مزید سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ When we come to see